وہ تمام حضرات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، یعنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل کیے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمل آپ حضرات کو بتاؤں گا وہ روحانیت کی بنیاد ہے، وہ روحانیت کی ابتدا ہے، وہ ہی روحانیت کی انتہا ہے، یعنی اس عمل کے کیے بغیر آپ روحانیت میں کوئی بھی نمایاں مقام نہیں پا سکتے۔ اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے، پانے کے کئی رستے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو پانے یا اس طرف سفر کرنے کے کئی رستے ہیں، لیکن ان رستوں میں سب سے زیادہ مفید اور آسان محفوظ رستہ جو ہے وہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب تک آپ یہ عمل اپنے معمولات کے اندر شامل نہیں کریں گے یا اس عمل کے آپ عامل نہیں بنیں گے، آپ کو روحانیت تو ملے گی، غلامی رسول تو ملے گی، فیض ملے گا، آپ آگے بڑھیں گے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کبھی بھی کرنی والے، ڈنڈے والے پیر نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی کرنی والے یا ڈنڈے والے، تصرف والے، اختیار والے عامل نہیں بن سکتے۔ آپ کے پاس روحانیت ہوگی، تصرف ہوگا، اختیار ہوگا، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں وہ بڑی محدود حد ہے، بڑے محدود اختیارات ہیں، بڑے محدود تصرفات ہیں، بڑے محدود کمالات آپ کو نصیب ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس نہ وہ یقین ہے، نہ ہمارے پاس وہ تقوی ہے۔ اگر کوئی ہم ایسا عمل کریں جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق مضبوط کر دے، تو پھر اللہ والو جس کے شانوں کے اوپر، جس کے کندھوں کے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی پھر منزل کمزور بھی ہو تو پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ تھوڑی منزل کے ساتھ بھی وہ پا جاتا ہے جو بڑی بڑی منزل پا کر بھی نہیں پاتے، یا بڑی بڑی ریاستیں کر کے بھی وہ مقام نہیں پاتے۔ کیوں؟ جس پہ کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے پھر وہ ریاستوں کا یا مجاہدات کا محتاج نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی نگاہ کرم اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ ہم قیامت تک بھی مجاہدات کرتے رہیں، ریاضات کرتے رہیں، چلا کشیاں کرتے رہیں، ہم اپنی محنت سے وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو جن کو اللہ نے قبول کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی کملی کے نیچے چھپا لیا، وہ صحابہ بن گئے۔ تو ساری امت مل کے بھی، امت کے غوث کتب ابدال مل کے بھی ایک صحابی رسول کا مقام نہیں پا سکتے۔ تو اسی طرح دوران ریاضت، مجاہدہ یا دوران سلوک جس کے اوپر حضور کا کرم ہو گیا، یا وہ چل ایسے رستے پہ پڑا کہ جس رستے پہ کرم ہوتا ہے، تو جب اس پہ کرم ہو گیا تو وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس مقام پہ دوسرا صدیاں محنت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب عمل میں کیا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے حضور کا قرب مانگنا ہے، یا آپ حضور کا قرب چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، چاہے آپ کا نریٹو یہ ہے، مقصود یہ ہے، یا کسی تربیت کرنے والے نے آپ کی تربیت کر دی ہوئی ہے، آپ مانگ ہی غلامی رسول رہے ہیں، دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا۔ کچھ لوگ موحد ہوتے ہیں، ان کی توحید عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی تو بات کرتے ہیں، حضور کی بات نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حضور کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں کرتے، تو وہ توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کے در کی فقیری چاہتے ہو، تو یہ بات لکھ لو کہ ولایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ یوں جڑی ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے، یعنی در مصطفیٰ کے تم غلام نہیں ہو، تم اللہ کے در کے فقیر نہیں بن سکتے۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب، ان کو فرما دیجئے
اگر اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ اب اس کے اوپر انعامات کیا دے گا؟ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دو انعامات کا اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر وعدہ کیا ہے۔ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو، دعوے دار ہو کہ ہم مواحد ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر میرا ہی حکم ہے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو دو انعامات دوں گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ تمہیں اپنے قریب کر لوں گا، اپنے در کا فقیر بنا لوں گا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے غلامی رسول کو ولایت کی بنیاد بنایا ہے، ولایت کی بنیاد بنایا۔ اب یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، اتباع، اور اتباع کے ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت۔ اب اطاعت اور اتباع یہ بڑا حساس سا موضوع ہے، دو فکرے میں نے بولنے، توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھ رہے ہیں۔ اطاعت اور اتباع دکھنے میں یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حکم کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوتے، نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہوتے۔ لیکن جو اتباع ہے، اتباع ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اطاعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کی صرف ہم اطاعت کریں گے، اتباع نہیں ہے۔ تو اطاعت ہم کریں گے حضور کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ چاہتے نہ چاہتے بھی ہو سکتی، لیکن اتباع جو ہے اس کے لیے محبت کا ہونا شرط ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی منشا کو سمجھو، حضور کی رضا کو سمجھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لب کشائی نہیں بھی فرما رہے، جو چاہنے والے ہیں وہ رضا کو سمجھتے جائیں، جیسے کملی والا کر رہا ہے تم بھی کرتے جاؤ، جیسے حضور بیٹھتے ہیں تم بھی ویسے بیٹھو، جیسے چلتے ہیں تم بھی چلو، جیسے کلام فرماتے ہیں تم بھی کلام کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی حکم نہیں بھی دے رہے کہ یوں کرو، تم اپنے آپ کو ان کی اداؤں کے اندر رنگتے جاؤ، اس کا نام ہے اتباع۔ اس کا نام کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع میں حکم نہیں دیا جاتا، حکم نہیں دیا۔ امتی کیا کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھ کے اس کی اداؤں کو اپناتا جاتا ہے، کہ میرا محبوب اس طرح کپڑے پہنتا ہے، اس طرح چلتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، اس طرح کلام کرتا ہے، اس انداز سے سوتا ہے، اس انداز سے سواری پہ سوار ہوتا ہے، یوں مسکراتا ہے یا یوں روتا ہے۔ جو ادا بھی اس کے سامنے آتی ہے وہ اس ادا کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ پھر اس کی ادائیں اور محبوب کی ادائیں، محب کی ادائیں اور محبوب کی اداؤں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، مرشد کی اداؤں اور مرید کی اداؤں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، آقا کی ادا اور غلام کی ادا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ہے اتباع۔ تو اتباع کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور محبت کے لیے جس کی محبت ہے یا جس سے محبت کرنی ہے اس کے لیے اس کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اگر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کرنا پڑے گا۔ جو میں بات کہتا ہوں کہ اگر ذکر رسول نہیں ہے تو پھر تم عاشق رسول نہیں ہو، تو جو عاشق رسول نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، تو جو غلام رسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپس میں یوں جڑی ہوئی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے میں غلام رسول ہوں لیکن درود پاک سے بھاگتا ہے، درود پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر آتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نے مجھے رات کو وائس نوٹ کیا کہ حضرت صاحب میں نے خضری عمل کی زکوٰۃ دی ہے، میرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، میری ساس آئی، ہم نے محفل میلاد کروائی، اس میں ہم نے اس کو مدعو کیا، بس وہ آگ بگولا ہو گئی، اور اس کا دعویٰ ہے کہ جب میری منشا اور میری رضا یا میرے حکم کے خلاف چلو گے تمہارا میں وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے سارے معاملات دوبارہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ جادوگرنی ہے ساس، اس نے جا کے عمل کیا،
اب محفل میلاد میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہ شیطان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جس طرح اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حضور کا نام آئے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، کملی والے کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ شیطان سے یا بد عقیدہ لوگوں سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ باقی وہ میلاد جو فی زمانہ چل رہا ہے، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو ذکر رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں ایک اصطلاح ضرور استعمال کر رہا ہوں میلاد کی، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے تو ہم محفل ذکر رسول یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، مجلس ذکر رسول یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں۔ جب سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میلاد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میلاد کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حضور کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بات کرو۔ ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھاؤ کہ سیرت النبی کانفرنس جائز ہے ناجائز ہے، میلاد جائز ہے ناجائز ہے، ہمیں ان باتوں میں نہیں الجھاؤ۔ یہ پیٹ کے پجاریوں کے لیے ہمارے سے بات کر رہی ہیں تو یہ بات کرو کہ اللہ کا ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، حضور کا ذکر جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بات کرو، ہم دلائل دیں گے، ہم تجھے مطمئن کریں گے، اور قیامت تک تو نہ یہ سوال کر سکتا ہے نہ ہی ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بات اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی ہے، بہانہ کوئی بھی ہو، چاہے محفل میلاد کا بہانہ ہو یا سیرت النبی کانفرنس ہو یا سالانہ کوئی اجتماع ہو، کوئی بھی ہو، بہانہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوگا ہمارے اندر عشق رسول نہیں آئے گا۔ عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول نہیں ہے، غلامی رسول نہیں ہے تو اللہ کے در کی فقیری نہیں ہے، یعنی آپ کو ولایت نہیں مل سکتی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب یا اللہ کی طرف جانے والے رستے لامحدود ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا قرب، آپ کی غلامی، آپ کی طرف جانے والے رستے لامحدود ہیں، لیکن کوئی ایک رستہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آسان بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے قرب کے رستے کئی ہیں، تیری معرفت کو پانے کے رستے کئی ہیں، تیری طرف بڑھنے کے رستے کئی ہیں، یا اللہ مجھے کوئی ایسا رستہ بتا جو مختصر بھی ہو، آسان ترین بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، اور میں جلدی تیرا قرب پا جاؤں۔ تو رب نے الہام کیا، القاء کیا، عبد القادر اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے، محفوظ رستہ چاہتا ہے تو میری مخلوق کی خدمت کر، میری مخلوق کی خدمت کر۔ پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مخلوق کی خدمت کے تو کئی شعبے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی کو رستہ بتا دیا، وہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ یہ جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ آپ نے کسی کو دعائی لے کر دے دی، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ کسی کو 2 لفظ پڑھا دیے، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ کسی کو رستہ بتا دیا، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت کے تو کئی شعبے ہیں۔ تو جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو رب نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا، یعنی کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب سے زیادہ آسان اور محفوظ راستہ ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اس لیے خانقاہی نظام کے اندر لنگر چلتا ہے، جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو پانی پلایا جاتا ہے، ان کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ مخلوق کی خدمت کا راستہ چنا۔ اب یہ ہو گیا اللہ کی طرف کا راستہ، اب ہے دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کا راستہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا جو راستہ سب سے زیادہ محفوظ ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ منور ہے، جس کی نورانیت سب سے زیادہ ہے، اور اگر سالک کامیابی سے سفر کر جاتا ہے تو اس کو وہ تصرف، وہ اختیار یا ولایت کا وہ مقام ملتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا، وہ راستہ ہے اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی جتنی حضور کی اتباع کرو گے، جتنا غلامی میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اتنا ہی تمہارے ولایت کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ تو جو رستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چاہتے ہیں، یعنی ولایت کا اعلیٰ ترین مقام چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 اذکار ہیں۔ کیا ہے؟ 2 اذکار۔ پہلا کیا ہے کہ کوئی بھی عامل ہے،
کوئی بھی اللہ کا ولی ہے، کسی بھی صورت کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے، ریاضت کی ہوئی ہے، زکوٰۃ دی ہوئی ہے، اس کا عامل بنا ہوا، اس کا فیض لیا ہوا ہے، وہ سارا آنکھوں پہ ہے کیونکہ قرآن ہے. لیکن اگر وہ سورہ مزمل کا عامل نہیں ہے تو اس پہ وہ کرم نہیں ہوتا جو سورۃ مزمل کے اوپر حضور کا کرم ہوتا ہے. سورۃ جن کا وہ عامل ہے اور بڑا ہی کرنی والا عامل ہے، ڈنڈے والا عامل ہے، لیکن سورۃ مزمل کا عامل ہے نہیں ہے. جو حضور کی نظر سورۃ مزمل کے عامل کے اوپر ہوگی یا جو اللہ کا کرم سورۃ مزمل کے عامل کے اوپر ہوگا وہ سورہ جن والے کے اوپر نہیں ہوگا. یا سورہ یاسین ہے، سورہ فلق ناس ہے، کوئی اور سورت ہے، اس عامل کے اوپر وہ کرم نہیں ہوگا جو کرم سورہ مزمل کے عامل کے اوپر ہوگا. جو سورہ مزمل کا عامل ہوگا اس کے اوپر اللہ بھی کرم کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نگاہ کرم فرما رہے ہیں. پہلی بات. دوسرا ذکر یا دوسری بات یہ ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا اس کے اوپر اللہ کا بھی کرم ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توجہ آئے گی. کیوں؟ رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود درود بھیج رہا ہے، اس کے تمام فرشتے بھی بے شک درود بھیج رہے. تو جو عمل اللہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر یا اس سے افضل عمل نہیں ہے. تو جو شخص سورہ مزمل اور درود پاک ان دو اذکار کو پکڑ لے گا پھر اللہ والوں اس کو کسی تیسرے ذکر کی ضرورت نہیں رہ جائے. یعنی میں نے واضح کر دیا اگر تو اللہ کی طرف بڑھنا ہے تو مخلوق کی خدمت کرو، اور خدمت میں سے کون سی خدمت؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری کرو. یہ سب سے آسان اور محفوظ رستہ ہے جس رستے پہ ڈکیتی نہیں ہوتی، ایمان نہیں چھنتا، راہزن جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتے، لوٹتے نہیں ہیں. حضور کی طرف بڑھنا ہے تو سورہ مزمل اور درود پاک یہ دو کا جو مجموعہ ہے، دو اذکار لے کے چلو گے تو تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا. تم بد عقیدہ لوگوں سے بچتے رہو گے. وہ لوگ جو فیض یاب ہوئے ہیں ان کی نگاہ تمہارے اوپر رہے گی، وہ چوکیدارا کریں گے. یعنی ادھر جانا ہے، حضور کی طرف بڑھنا ہے تو سورہ مزمل اور درود پاک، اللہ کی طرف بڑھنا ہے تو مخلوق کی خدمت. تو ہم نے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ. لیکن وہ منزل ملتی ہے وایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جو کہتا ہے کہ نہیں بس مخلوق کی خدمت کرتے جاؤ، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہی تو گمراہ ہے، وہی تو گمراہ ہے. وہ توحید پرست ہو کے گمراہ ہو گیا، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت وایا در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیوں رب نے قرآن اتارا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ملنی اسی صورت میں ہے جب در مصطفیٰ کی غلامی ہو. یہ سیدھا سیدھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سیدھا سیدھا نہیں ہے. یہ پہلے ایسے جائے گا در مصطفیٰ پہ، پھر سیدھا ہوگا. جب مالک سیدھا کروائیں گے تو سیدھا ہوگا. اللہ والو جب اس رستے پہ چلنا ہے تو ہم نے دو اذکار کو لے کر چلنا ہے. ایک ذکر ہے درود و سلام کا اور دوسرا ذکر ہے سورہ مزمل کا. اب سورہ مزمل کیسے پڑھنی ہے، درود پاک کیسے پڑھنا ہے اور درود کون سا پڑھنا ہے، یہ عمل آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. اگر آپ کو میری پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہیں بنتے ہم اللہ کے در کے فقیر نہیں بن سکتے. اب ہم بات کریں گے کہ کون سے اعمال کریں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی بآسانی مل جائے، بالخصوص آج کے دور میں. تو اس کے لیے میں نے دو اعمال بتائے ہیں، ایک ہے سورہ مزمل اور دوسرا ہے درود پاک. پہلے بات کرتے ہیں سورہ مزمل پہ. چاند کی 13، 14، 15 رات کو جو یعنی راتیں ہیں، اس میں آپ نے پہلے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یعنی آپ نے اپنے سفر کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے شروع کرنی ہے. سورہ مزمل کی زکوٰۃ کن راتوں میں ادا کریں گے؟ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، یعنی 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات. آپ نے 111 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے. مکمل شرائط کے ساتھ پڑھیں گے، حصار کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر آپ کو شرائط کا علم نہیں، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سورہ مزمل کی جب زکوٰۃ دیں گے تو آپ مضبوط حصار کریں تو سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ حصار نبوی علیہ السلام کر لیتے ہیں تب بھی چلے گا، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، اس لیے مضبوط حصار کریں.
वो तमाम हजरात जो आज पहली बार सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, वो सामने आ जाएगा। आप लिखें हसारे नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, दोनों सामने आ जाएंगे। दोनों बयानात छोटे छोटे, उनको सुने, समझे, आपको कौन सा करना आसान लग रहा है। लेकिन मैंने वाज़ेह भी कर दिया कि खिजरी अमल करोगे तो वो ज्यादा महफूज है, वो ज्यादा ताकतवर हसार है। हसारे नबी अलैहिस्सलाम करोगे वो महज हसार है, लेकिन वो मजबूत है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाया है, इसलिए वो हसार भी चलेगा। इन दोनों में से जो आप मुंतखब कर लेते हैं, 13 तारीख की रात को आपने एक वक्त का तयन कर लेना है और हसार करके 111 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वलो आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। पानी आपने पास रख लेना है, खुशबू आपने पास रख लेनी है, तस्बीह आपने अपने पास रख लेनी है। आज जो खुशबू आप इस्तेमाल करेंगे तादम मौत अब यही खुशबू चलेगी। जोन सी मर्जी खुशबू इस्तेमाल करें, आपके ऊपर है। जोन सी मर्जी तस्बीह इस्तेमाल करें, लक्कड़ की करें, संदल की करें, या वो आजकल जो काउंटर आता है वो इस्तेमाल करें। इट इज ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर है, कोई इसमें सख्ती नहीं है। सिर्फ शराइत क्या है, एक वक्त का तयन करना है, एक लिबास होगा, एक ही खुशबू होगी, ठीक है, और तादाद भी एक ही चलेगी 111। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो हर 11 बार दुरूद इब्राहिम होगा। और पहले आप हसारे नबवी करेंगे और बेहतर है कि आप पहले हसार खिजरी अमल का करेंगे। ये मुख्तसर सी शराइत है, कोई जलाली जमाली परहेज इसके साथ नहीं है। अब आपने 3 दिन की ये ज़कात अदा करनी है, लेकिन इस 3 दिन की ज़कात के साथ ही आपने दुरूद पाक की भी 3 दिन की ज़कात अदा करनी है। और दुरूद पाक मैं कह रहा था कौन सा चलेगा, जब हमने रास्ते को आसान करना है तो दुरूद पाक चलेगा, दुरूद ताज। दुरूद ताज आप पढ़ेंगे, सूरह मुजम्मिल आप पढ़ेंगे 111 बार और दुरूद ताज आप पढ़ेंगे 41 बार। कितनी बार? 41 बार। 41 बार दुरूद ताज और 111 बार आपने सूरह मुजम्मिल पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करें, पानी वो पिए, घर में छिड़कें, घर में कोई बीमार है उसे पिलाएं। इस तरह घर में जादू के असरात हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बीमारी है, अपने घर पे छिड़कें। कारोबार की जगह वहां बंदिश है, माली तंगदस्ती है, तो वहां पानी ले जाएं, वहां आप छिड़कें। अगर घर में कुछ ज्यादा बीमार है तो उसको उस पानी के साथ आप नहलाएं, पानी बढ़ाते जाएं सादा पानी डाल के और उसको इस्तेमाल करवाएं। 3 दिन का ये अमल है। रोजाना आपने 13 की रात को, 14 की रात को, 15 की रात को आपने 111 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़नी है और 41 बार आपने दुरूद ताज पढ़ना है। अल्लाह ये आज वो मोती आपको दे रहा हूं कि ऐसे पलक झपकने में तुम्हारे पे करम हो जाएगा। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या हदिया दिया है और कौन सा आसान और महफूज रास्ता दिया है। सारी जिंदगी रियासतें कर कर के, वजीफे कर कर के मर जाओगे, टंगे नहीं टुंगे जाओगे। मिलनी आज के दौर में तुम्हें कोई शय नहीं। ये शाफी ने मुख्तसर सा छोटा सा अमल दिया है, इतना कीमती मोती दिया है। अल्लाह वालों इसको अपने अंदर उतार लेते हो, 3 दिन का सिर्फ काम है, तुम्हारा वलायत का रास्ता, हुजूर अलैहि सलाम की गुलामी का रास्ता खुल जाएगा। फिर हर महीने 13, 14, 15 को ये अपना अमल दोहराते रहना है। हर महीने की 13, 14, 15 को ये अमल दोहराते रहना है। अगर बिलफर्ज खवातीन है वो 13, 14, 15 को ये अमल करना चाह रही हैं, वो हालत नपाकी में आ गई हैं, तो वो 21, 22, 23 को ये अमल कर सकती। इस तरह आप मर्द हजरात है, आपका कहीं आना जाना हो गया, गमी खुशी हो गई, आप 13, 14, 15 को ये अमल नहीं कर सके, आप 21, 22, 23 को भी ये अमल कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शंस भी मैंने आपके सामने रख दी। उसमें अगली आसानी ये है, वो तमाम हजरात जो बयान सुनकर ये ज़हन बना रही है कि हम भी ये अमल करेंगे कि जिससे दुनिया भी बनती और आखिरत भी बनती, अल्लाह भी मिलता है, उसका हबीब भी मिलता है, तो हम भी ये अमल करेंगे। लेकिन हम 111 बार सूरह मुजम्मिल पढ़ें, हम शुगर के मरीज हैं, हमारे से बैठा नहीं जाता, या हमारा फलां उज़र है, हमारे बच्चे हैं, हम इतना वक्त नहीं दे सकते, उनके लिए मैं आसानी दे रहा हूं। आप ये तरतीब भी बना सकते हैं कि रात को मिसाल के तौर पे आप 10 बजे ज़कात देने के लिए बैठे, तो आपने पहले सूरह मुजम्मिल की ज़कात शराइत के साथ, जो मैंने 2-4 शराइत बताई हैं, उनको पूरा करके ज़कात आपने दे दी। बस आप दुआ करके उठ जाए, दुरूद ताज नहीं पढ़े। फजर की नमाज जब पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप 41 बार दुरूद ताज पढ़ लो, वो भी चलेगा।
یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لو گے تب بھی یہ کام چلے گا. اور اگلے دن بھی صبح روزہ رکھنا ہے, ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں. یعنی 13, 14, 15 کی رات کو یہ عمل کریں گے اور 13, 14, 15 دن کے 3 ایام 20 کے روزے رکھیں گے. اللہ والو ظاہر بھی منور ہوتا جائے گا, باطن بھی منور ہوتا جائے گا. سالوں پرانا جادو ہے, وظائف کے اثر بد ہے, کالی نظر کا وار ہے, یا کسی بھی ذرائع سے نیگیٹو انرجی آئی, اس نے آپ کو ہٹ کیا ہوا ہے, متاثر کیا ہوا ہے, ہر طرح کی غلاظت سے, نحوست سے, نجاست سے اللہ آپ کو پاک کر دے گا. تمام علائشوں سے آپ پاک اور صاف ہو جاؤ گے. روحانیت کا رستہ اب ایک بار کھل جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے گناہوں سے توبہ اور یقین کامل. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صرف 2 شرطیں لگا رہا ہوں, قرآن نے 2 لگائی ہیں, وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. عملیات کی دنیا کی بھی یہی 2 ہی شرائط ہیں کہ آپ کا اس عمل کے اوپر یقین ہو. شافی کی بات پہ یقین نہیں, قرآن پہ یقین. میری بات کیا ہے؟ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, قرآن پہ یقین. کیوں؟ میں آپ کو کچھ جنتر منتر سفلی عمل نہیں بتا رہا کہ میرے ابے نے پڑھا تو یہ ہوا, میری اماں نے پڑھا تو یہ ہوا, میرے دادے نے پڑھا تو یہ ہوا. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. تو قرآن تقاضا کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یقین کامل, ھدی للمتقین, تقوی. تو 2 شرائط ہے, گناہوں سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری سے بچو, اور یقین کامل. ان 2 شرائط کو پورا کر کے یہ عمل کرو. اللہ والو اس دھرتی پہ تم ہوگے, تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہوگا. جس علاقے میں ہوگے اس علاقے میں تم ہی ہوگے, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ہاں, اس علاقے میں 20 عامل ہوں گے, اللہ والے ہوں گے, لیکن جو تیری ولایت کا رنگ ہوگا وہ نرالا ہوگا, وہ بے مثل و مثال ہوگا. جو نعمت سرکار تجھے عطا کریں گے وہ تجھے عطا کریں گے, وہ تیرے ہی پاس ہوگی, کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوگی. تیرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا, تیرے مد مقابل ہی کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ درود تاج پل بھر میں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا. ابھی کچھ دن پہلے, یعنی میرا غالب گمان ہے کوئی 20 دن پہلے یا زیادہ سے زیادہ 25 دن پہلے, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں 20-22 دن کی بات ہے, UK سے ایک وائس نوٹ آیا. یعنی ایک فیملی نے میرے سے رابطہ کیا آن لائن جو ہماری سروس ہے اس کے ذریعے, کہ حضرت صاحب میرا بیٹا ہے وہ بولتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, سنتا نہیں ہے اور بولتا نہیں ہے. میں نے جب اس خاتون کا وائس نوٹ سنا, اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کامچور بھی ہے اور اس کا عقیدہ بھی ڈاواڈول ہوا ہے, اور یہ وظیفے پڑھ پڑھ کر ٹنگی بھی ہوئی ہے. یہ باتیں اس نے مجھے کہی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے میں نے سارا اس کو سکین کر لیا. میں نے عمل ہی ایک بتایا کہ میں نے کہا آپ نے درود تاج پڑھنا ہے. یہ آج کل کی بات بتا رہا ہوں. درود تاج آپ نے پڑھنا ہے 41 بار روزانہ. پڑھ کے بچے کو دم کرو, پانی پہ دم کر کے بچے کو پلاؤ, میرا رب اپنے محبوب کا معجزہ رونما کر دے گا. اس اعتبار کو ان کی والدہ اور ان کی بہن میرے پاس آئی کہ جی وہ درود پاک کی تعداد میں کوئی کمی کر دیں, وہ یوں کر دیں, وہ فلاں کر دیں, اب بچہ بہتر ہے, یہ ہے وہ. انہوں نے میرے سے کچھ باتیں کی, لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا, دل مطمئن نہیں ہوا. میں نے انہیں کہا جی جن کا مسئلہ ہے نا, آپ انہیں کہیں کہ میرے سے براہ راست بات کریں, وہ وائس نوٹ سینڈ کریں, اپنی صورتحال بتائیں, اس میں جو رد بدل ہوگی میں کر دوں گا. لیکن آپ کی باتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہی. تو میں نہیں چاہتا, معصوم بچہ ہے, کوئی ایسا ہم عمل کر بیٹھیں کہ ساری زندگی کے لیے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ختم نہ ہو, ہم کوئی غلط پڑھ بیٹھے, بچے کی زندگی پہلے برباد ہوئی ہو, مزید برباد ہو جائے. تو میں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں, آپ انہیں کہیں میرے سے براہ راست رابطہ کریں. اب اس خاتون نے رابطہ کیا, اب ذرا سنیے گا اور پیٹیے گا بھی اپنے آپ کو کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں. اس خاتون نے 20-22 دن درود تاج پڑھا ہے. اللہ نے گونگے اور بہرے بچے کو شفا عطا فرما دی ہے. اس خاتون نے خود اعتراف کیا کہ حضرت صاحب پہلے سے بہت بہتر ہے, اب موٹے موٹے الفاظ بولنا شروع ہو گیا. تو کیا ہے, مزید ابھی عمل مکمل ہوگا 40 دن کا یا 70 دن کا, ساتھ تھوڑی سی سپیچ تھراپی کروائیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو ہی وہ افاقہ ہوا ہے تو ساتھ ہی ماں اور بہن کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہے, اعتداد تھوڑی نہیں ہو سکتی, یہ پڑھا نہیں جانتا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ 3 سال سپیچ تھراپی کروانی ہے, ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ کروانی ہے, تو علاج چلتا رہتا. شافی نے کہا گھر بیٹھے پڑھو, نہ ہنگ نہ پھڑکری, 1 روپیہ نہیں لگا,
اس کی قدر یہ ہوئی ہے کہ اس کو کم نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ کم کرتے چلو 21 بار پڑھ لیا کرو. اب 21 بار پہ بھی اصرار ہے اور کم نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ والو ہمارے اوپر پھٹکار. میں نے کیا کہا کہ جس کو حضور کی غلامی نہیں ملنی، نہ وہ سورہ مزمل پڑھ سکتا ہے، نہ وہ درود تاج پڑھ سکتا ہے، اور نہ وہ درود ابراہیم پڑھ سکتا ہے. درود تامہ خاص طور پہ وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا. یہ نشانیاں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی، اور آج ہم مسند پہ بیٹھ کے ان کی پڑتال کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے صحیح کہا ہے، ہم کراس چیک کر رہے ہیں اور حق کہا ہے. ایک تو میرے مرشد میرے لجپال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہوتی. ہم نے 12 سال دن رات اپنے لگا دیے، کھپا دیے مخلوق کی خدمت پہ، تو کتا ہوئے ہیں. کتا لفظ بھی چھوٹا ہے، اس سے کوئی بڑا اور جو برا اور گندا غلیظ حقیر لفظ نہیں ہے جو میں اپنے لیے استعمال کروں. مفت فیض کی قدر یہ ہے، یعنی جو آیا ہم نے نمازا، جو آیا نمازا ہے، سوائے کتا کے ہمیں کچھ نہیں ملی. اور جن کو ہم نے ٹونگ کے رکھا ہے وہ کہتے ہیں شافی نال دا ماں نے جمعی کوئی نہیں. حالانکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو ٹونگ کے رکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ شافی نال دا ماں نے جمعی نہیں. اور جس پہ آتے میں نے کرم کر دیا ہے اس نے سوائے کتا اپنے آپ کو کروایا اور ساتھ ہمیں بھی کروایا. خود بھی رولے ہیں اور ہماری نسبت کو بھی رولا ہے. خود بھی اپنے دروازے بند کیے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ مروایا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جو شخص 41 بار درود تاج پڑھتا ہے اس کے گھر سے اتنی بڑی پریشانی ختم ہو رہی ہے. کسی کی اولاد کا گونگا ہونا، بہرا ہونا، اللہ والو سوچو ذرا، اور اس کو شفا گھر بیٹھے بغیر پیسہ خرچ کیے مل رہی ہے، اور وہ اس کی قدر کیا ہو رہی ہے؟ کم کر دو، 21 بار پڑھ لو اور کم کر دو. وہ جی وقت نہیں ملتا. پھر اگلی بے قدری، اگر شرم آ جائے تو اللہ سے توبہ کر لینا کہ یا اللہ اس بدبختی سے مجھے محفوظ فرما. اگلی کیا ہے؟ حضرت صاحب یہ جو درود تاج ہے چلو وہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا میں پڑھتی رہوں گی، لیکن کسی وقت نہیں ملتا، کم زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اچھا جی، اس کا بھی جواب دے دیا. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کوئی پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مجھے پڑھنے کے لیے کوئی اور ورد بتا دیں. کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. یعنی تیرے بچے کے اوپر جو مصیبت آئی یہ مصیبت نہیں تھی، یہ پریشانی نہیں تھی. جو درود تاج اپنا معجزہ ظاہر کر رہا ہے، دنیا کی اور کوئی پریشانی تیرے اوپر آ جاتی، کیا وہاں یہ نہیں چلے گا؟ آگے کیا کہنے لگی؟ حضرت صاحب پہلے میں رسالے والے پیر کے بہت وظائف کرتی تھی، مجھے بہت نفع ہوا. میں کہ ہاں نفع ہوا. یہ تجھے نفع ہوا؟ تیری عقل نہیں کام کر. میں نے یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ پڑھا، مجھے یہ نفع ہوا، یہ ہوا. آپ بھی مجھے کوئی اعمال بتا دیں، میں وہ کر لوں، یا جو میں پہلے اعمال کرتی تھی وہ دوبارہ شروع کر لوں. اللہ والو یہ ہماری حالت ہے دماغی. اب ان وظائف کی رجت بچے پہ پڑی ہے، اس کی مجرمہ یہ ماں ہے، ملزمہ نہیں، مجرمہ اس کی ماں ہے. کل اس بچے کو شافی کے بیان سن کے بات سمجھ آ جاتی بڑے ہو کے کہ میں زبان سے محروم ہوا ہوں کہ ماں کی غلطیوں کی وجہ سے، میں سننے کی سماعت کی قوت سے محروم ہوا ہوں تو ماں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے. مجھے بتاؤ اس بچے کے دل میں ماں کے لیے محبت کے جذبات رہ جاتے؟ تو ماں مجرمہ ہے. بات نہیں سمجھ رہی کہ میرے غلط وظائف کی رجت پڑی ہے تو میرا بچہ سننے اور بولنے کی قوت سے جو ہے یا دولت سے محروم ہو گیا. لیکن پھر وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اگر آپ کہیں تو میں پہلے والے وظائف شروع کر لوں یا پھر مجھے آپ کوئی وظیفہ دے دیں. جب آپ نے یہ پیکج لے لیا سورہ مزمل کا، درود تاج کا، پھر زندگی بھر آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی وظیفہ کرو گے اس کے ساتھ کوئی ٹانکا، کوئی ٹوچ لگاؤ گے، پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے. اور اللہ اتھے ٹنگے گا جتھے تیری نسلوں دی نگاہ بھی نہ پہنچ سکے. تو کہاں ٹنگیا ہوا ہے؟ ایسا تجھے اللہ مثال عبرت بنا کے رکھ دے. کیوں؟ جب توہین اس درجے کی ہوگی تو سزا بھی پھر اسی درجے کی ہوگی. جب رستہ اتنا شارٹ کٹ اور قرب والا ہے، اللہ نہ کرے جو اس رستے سے دھتکارا گیا، پھر یہ نہیں ہے کہ یہ والی لائن توڑ کے اس لائن میں لگ جائے. تو نادرا کے دفتر کے باہر نہیں کھڑا یا پی اے اے کی لائنیں نہیں بنی ہوئی تو ادھر سے نکلے گا وہ لائن ہے نا، وہ والی لائن، کاؤنٹر تھوڑے بندے اور سے لگ جو جا کے. پاکستانی ہے نا، سوچ ہماری ہے یہ لائن چھوٹی ہے، یہ توڑ کو ادھر لگ جو. ادھر یہ کام نہیں ہے. ادھر ایسے ہوا تو 12 سال. جو روحانیت کے مسافر ہیں ان سے پوچھو کہ میں کیا بول گیا ہوں. ادھر تو نے لائن توڑی، ایسے ہوا تو 12 سال. یا ان سے پوچھو جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. روحانیت میں تو اتنا شیخ نے فرما دیا کہ انتظار کرو، ذرا ٹھہر جاؤ تو سمجھو تمہاری زندگی کے 10-12 سال
کھڈے لائن لگ گئے، برباد ہو گئے۔ روحانیت میں انتظار کا مطلب یہ ہے 12 سال۔ تو 12 سال اب جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے۔ تھوڑا بولو 12 سال کون کھڑا ہوتا ہے؟ 2-4 دن 5 دن 2-4 مہینے کو کھڑا ہوگا، بڑا بھی کوئی ڈنڈوں والا ہوگا تو وہ 2 سال کھڑا ہوگا، آخر میں کہے گا میرے مرشد پلے کا ہی شے نہیں، 2 سال تو میں اتنے کھلوتا ہوں۔ پھر وہ چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ جب بھاگے گا تو ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، پھر سب کچھ اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ دنیا بھی جائے گی اور ساتھ اللہ نہ کرے آخرت بھی جائے گی۔ تو ساری باتیں میں نے کھول دی آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور یہ پیکج لینا ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ میں رسالے والے کے تمام وہ وظائف جو پہلے کرتا تھا یا کرتی تھی وہ شروع کر لو، حضرت صاحبہ کا فلاں بیان آیا ہے، فلاں چینل پہ، فلاں رسالے میں، فلاں کتاب میں وہ عمل ہے، میں وہ کر لوں۔ صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کروں، شام کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کروں، میں فلاں کام کر لیا کروں۔ بھائی یہ فلاں والا ادھر کوئی چکر نہیں ہے۔ شافعی کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ میں جو بھی بیان کرتا ہوں آپ کو ایک مکمل روڈ میپ دیتا ہوں تاکہ ایک رستے پہ آپ چڑھ جو، آپ کو ادھر ادھر ہونا نہیں پڑے۔ ہر مہینے کی 13 14 15 کو یہ عمل کرے گا، یعنی زکوٰۃ دے گا سورہ مزمل کی اور درود تاج کی، اور 7 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے، پھر اگلے مہینے۔ ہاں اس کے درمیان کے جو دن ہیں ان میں 3 بار سورۃ مزمل اور 3 بار درود تاج روزانہ پڑھنا ہے۔ کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی ریاضت نہیں۔ بقیہ جو سارا وقت مل جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، استغفر اللہ، دن رات پڑھو، دن رات پڑھو۔ اللہ کا بھی ذکر، اللہ کے رسول کا بھی ذکر، اور اپنے لیے دعائے بخشش بھی، اور کوئی وظیفہ نہیں۔ سورہ مزمل 3 بار پڑھنی ہے، صبح پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، بغیر وضو کے پڑھ لو، جس حال میں پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، بعد میں تکرار کے اوپر کوئی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ حضرت صاحب میں یہ رستہ اپنا لیتا ہوں تمام وظائف چھوڑ کر، یہ آسان ترین آپ نے رستہ بتایا، اور کلی طور پہ یہ جمالی عمل ہے تقریباً، کیونکہ سورہ مزمل جو ہے وہ معتدل ہے، درود تاج جو ہے وہ کلی طور پہ جمالی ہے، تو جمال غالب ہو گیا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ تقریباً یہ جمالی عمل ہے۔ سورہ مزمل کے اندر 4-5 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی بلکہ ٹکڑے ہیں جن کے اندر جلال ہے، باقی سورہ مزمل بھی جمالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو درود تاج تو ہے ہی جمالی ہے، تو اس لیے جمال بہت غالب ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ 85% جمالی ہے، اتنا محفوظ عمل ہے۔ صرف ہونا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ندانی کی وجہ سے کریش ہونا، اللہ نہ کرے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کریش ہونا ہے، اپنی بدبختی کی وجہ سے اجڑنا ہے، اللہ نہ کرے، بگرنا اجڑنے والا، برباد ہونے والا کوئی چکر نہیں ہے، اس سے زیادہ محفوظ عمل نہیں ہے۔ اللہ والو جنہوں نے سورہ جن کا عمل کیا ہوا ان سے پوچھو سورہ جن کیا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو سوشل میڈیا پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں چینلز ہیں، کسی بھی چینل والے کو معلومات لینے کے لیے پوچھ لو، یا آج کل کتابیں ہیں وہاں سے پڑھ لو سورہ جن کیا کرتی ہے بندے کے ساتھ۔ کیوں؟ جب سورہ جن پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو میرے کملی والے کی وہ نگاہ نہیں ہوتی، وہ عامل کا کام ہوتا ہے۔ جب سورہ مزمل پڑھی جا رہی ہوتی ہے حضور کی نگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، پھر وہ تمام اولیاء اللہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ پڑھیں گے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کی جو ولایت ہے وہ سورہ مزمل اس کی بنیاد ہے۔ ہمارے سلسلے کی جو ولایت ہے وہ سورہ مزمل کے زیر اثر چلتی ہے، تو اس لیے پیرانے پیر کی نگاہ کرم ہوگی، تو جس کے اوپر پیرانے پیر کی نگاہ کرم ہوگی تو مولا علی کی نگاہ کرم ہوگی، تو جس کے اوپر مولا علی کا کرم ہو گیا اس پہ حضور کا کرم ہو گیا، تو جس کو حضور نے سینے سے لگا لیا، اپنی کملی میں چھپا لیا، وہ اللہ والا ہو گیا۔ یہ کل فلسفہ ہے۔ اب اس کے اندر آپ کوئی ٹچ لگاتے ہو تو آپ نے آپ کو کریش آپ خود کرو گے۔ آپ نے 3 بار اس کو تکرار میں رکھنا ہے، سورۃ مزمل کا بھی اور درود تاج کو بھی۔ ہر مہینے کی بھی 13 14 کو آپ زکوٰۃ دیں گے دوبارہ، اور دن میں روزے رکھیں گے، پھر اسی طرح آپ تکرار کرتے رہیں گے۔ اب آپ یہ عامل بن گئے، سوال یہ تھا عامل بن گئے، اب کیا ہوگا؟ جب آپ نے پہلی زکوٰۃ دے دی، آپ کے گھر میں سر درد سے لے کے کینسر تک کا مریض آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت کا ضیاع ہوگا۔ سر درد سے لے کر کینسر تک کا مریض ہے، کسی کے پاس آپ نے لے کر نہیں جانا، خود علاج کرو۔ رزق کی تنگی ہے، یہ اعمال کرتے ہو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ رشتوں کا مسئلہ ہے، اللہ حل فرما دے گا۔ اولاد کی نافرمانی، اللہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ جادو ہے،
पहली ज़कात से जादू का मसला हल हो जाएगा। रजत का मसला 7 ज़कातों के बाद जाके हल होगा, 7 ज़कातों के बाद। रजत वाले जिन्होंने उल्टे वज़ाइफ किए हैं, जो तो अगर घर के अंदर जादू के मरीज हैं, बदनी मरीज हैं, ठीक है, नजर बद का मरीज है, और बदनी बीमारी में सर दर्द से लेके कैंसर तक का मरीज है, आपने कहीं नहीं जाना, घर में इलाज करो। ये मंजिल जो रोजाना पढ़ोगे, तकरार करोगे, इसका पानी बना के उसको देते रहो और दम करते रहो। लेकिन घर से बाहर आप फूंक मारोगे तो फूंक निकल जाएगी। एक रस्ते फूंक मारोगे तो दूसरे रस्ते में तुम्हारी फूंक निकल जानी। फिर शाफी 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 करेंदे रहोगे, शाफी नहीं सुनता फिर, क्योंकि शाफी बयान के अंदर सारा अपना जोर लगा देता है, हर बात आपको समझा देता हूं, फिर शाफी नहीं सुनता, जो मर्जी फिर करते रह दिया। फिर आपकी अपनी गलतियां हैं, फिर तुम टुंगे जाओ या टंगे जाओ या अल्लाह ना करे क्रैश हो जो, ये आपके नसीब है, ये आपके नसीब। जिस तरह वो मैं सुनाता हूं तो अक्सर, कोई एक साहब थे, उन्होंने गाड़ी का हारन दिया, वो रेडी वाला आया अमरूद वाला, उसे अमरूद लिए, किलो 2 किलो अमरूद लिए, गाड़ी में रखे, ले गया। घर जाके अमरूद जो है वो काटे, उसमें से कीड़े निकल आए। अब वो आग बगोला गुस्से के साथ नीला पीला आया, आके रेडी वाले से लड़ना शुरू हो गया, तुमने मुझे अमरूद दिए हैं, इसमें कीड़े हैं, इसमें फुला है। अब रेडी वाला भी फनकार था, वो भी कुछ छोटे लेवल का शाफी था, उसने शीशा खोला ना, उसके करीब हो गया, कहता भैन तुहाडे नसीब ने, कल बंदा लैके गया ओदी हुंडा मोटरसाइकिल निकली है, तुहाडे कीड़े निकल आए ने। ये तो बख्तां दी गल्लां ने, नसीब दी गल्लां ने, किसी दे कीड़े निकलते ने अमरूदां जो किसी दी मोटरसाइकिल निकलदी। तो फिर तो बाबा ये तेरे मुकद्दर हैं, तू टंगिया जावे या अल्लाह ना करे क्रैश हो जाए। और अगर शरायत के साथ चलेगा, अगर तू हजूर का गुलाम ना बने, अल्लाह के दर का फकीर ना बने, क़यामत वाले दिन तो हमारा गिरेबान पकड़ लेना। हम इस दुनिया में भी जिम्मेदार हैं और आखिरत के दिन में जिम्मेदार। शर्त क्या है कि जो असूल बताए हैं उनके अंदर रहना है, कोई इसके साथ और अमल नहीं करना। दिन रात सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने, इस्तगफार करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सदका खैरात करो, खलास, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अपने घर के अंदर आप पहली ज़कात देने के बाद हर तरह के मरीज का इलाज कर सकते हैं। जब आप 7 ज़कातें दे देंगे, कितनी ज़कातें? 7, यानी 7 महीने के बाद आप बाहर के लोगों का भी इलाज कर सकते हैं, यानी आप प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं। अगर आप मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहें तो आप खिदमत भी कर सकते हैं, यानी 7 ज़कातों का। और अगर आपने 3 ज़कातें कामयाबी के साथ दे दी, यानी 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आपने 3 ज़कातें दे दी, तो आप जो छोटे छोटे मरीज हैं बाहर के भी, उनको भी डील कर सकते हैं। लेकिन मैं इजाजत इसलिए नहीं दे रहा कि आज के दौर में जुबान में वो तासीर नहीं होती। अगर आपने किसी को फूंक मारी या इलाज किया, वो मरीज जो है वो बहुत ज्यादा जादू का तगड़ा हुआ, तो वो जादू आप पर आएगा, आपकी मंजिल रुक जाएगी, आपकी मंजिल रुक जाए। तो इसलिए 7 ज़कातें देने के बाद आप प्रोफेशनली भी काम कर सकते हैं। अगली बात, किसी के ज़हन में ये आ सकती है, कोई औरत है, कोई नौजवान है, वो कहता है हज़रत साहब मैंने ये वाला काम नहीं करना। भाई मैं भी तो कहता हूं ये काम नहीं करना, मैं भी तो यही कह रहा हूं ना कि ये काम नहीं करना। लेकिन जिन्होंने ये काम करना है, हमने उनको भी तो साथ लेकर चलना है ना। जिन्होंने ये काम करना है वो हो गए फारग। पहली ज़कात के बाद अपने घर का काम करें, 7 ज़कातों के बाद मखलूक की खिदमत भी करें। जो महज अल्लाह के कुर्ब हुजूर की गुलामी के लिए करना चाहते हैं, वो बस अपना काम करते रहेंगे, उन्हें इस बात से गर्ज नहीं होगी मैंने किसी का दम दरूद करना है या मैंने किसी से पैसे लेने हैं, वो अपना पढ़ते रहे। 7 ज़कातें जब हो जाएंगी तो अल्लाह वाला फिर तुम जानो तो सरकार जाने, सरकार जाने तो उनका रब जाने। आपने ये अमल इसी तरह चलाते रहना है, इसी तरह आपने चलाते रहना है, और इसी तरह दुरूदे ताज जो है उसको बढ़ाते जाएं। दिन के वक्त भी 3 बार की बजाय 11 बार पढ़े, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़े। लेकिन सूरह मुज़म्मिल जो है वो 3 बार ही काफी है, उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार करने की जरूरत नहीं है, इतना ही अमल काफी है। क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे वो एक अलग अमल हो जाएगा, उस पर मैं अलग आपको तरीका बताऊंगा कि सूरह मुज़म्मिल को इतनी तादाद में पढ़ना हो तो 7 दुरूद ताज कितनी तादाद में पढ़ा जाए, वो एक अलग पैकेज है। आज जो मैंने बयान किया है या आज जो मैंने पैकेज दिया है, ये है अवामुन नास के लिए। किनके लिए? अवामुन नास के लिए। ये पैकेज है अदना दर्जे के आमलीन के लिए, ताकि आप लोग जो आमलीन के पास जाके पैसा बर्बाद करते हैं, रुलते हैं, उससे बच जाओ और अपना इलाज घर में बैठ के खुद करो। आप तमाम हजरात को भी इजाजत है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की है, 2, 3, 4 ज़कातें माशाल्लाह वो अदा कर चुके हैं, वो इस काफिले में शामिल हो सकते हैं।
یا जिन्होंने पहले दुरूद ताज की ज़कात अदा की हुई है किसी और बुजुर्ग के कहने पे, वो भी इस काफिले में शामिल हो सकते हैं। और जो बिल्कुल न्यू कमर हैं उनके लिए तो वैसे ही रास्ता खुला है। उनके लिए क्या है कि तमाम वज़ाइफ, तमाम आमाल को छोड़ दें, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें, उसके बाद मसनून अस्कार करें। अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, खिजरी अमल का हसार करेंगे, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, दुरूद में दुरूद अहले बैत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, रात सोने से पहले एक तस्बीह सईदुल इस्तिग़फ़ार की करेंगे 100 बार। रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ। अब आप अपनी आंखों की हिफाजत करो, जो अल्लाह ने दिया थोड़ा बहुत आपने अल्लाह की राह में खर्च कर देना है। दिन में फुर्सत हो, रात में फुर्सत हो, जितनी आसानी हो वो कुरान की तिलावत करनी है, खलासिस के अलावा और काम नहीं करना। बाकी अपना सारा वक्त मंजिल के ऊपर रखना है। 3 बार सूरह मुज़म्मिल रोजाना और 3 बार दुरूद ताज। और अगर अल्लाह आसानी कर दे, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ो, सुबह शाम 11 बार पढ़ो, कोई मसला नहीं। और अगर अल्लाह चार्ट लगा दे, कुछ अरसे के बाद 2-3 हफ्तों के बाद जब दुरूद ताज पढ़ोगे आपकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। आप तरतीब बना लें कि मैंने रोजाना 41 बार पढ़ना है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्यों? इसके साथ फिर कोई शराइत नहीं। लेकिन जब चांद की 13, 14, 15 आ जाएगी, जब ज़कात देनी है तो ज़कात के अंदर तादाद कम ज्यादा नहीं होगी। ज़कात इतनी ही है कि आप 111 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और 41 बार आप दुरूद ताज पढ़ेंगे। तकरार में आप दुरूद ताज को कम ज्यादा कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल का मैंने बता दिया, आपने कम ज्यादा नहीं करनी है। आपने 3 बार ही पढ़नी, ना 2 बार पढ़नी है, ना 4 बार पढ़नी। क्यों? जब आप ऊपर जाएंगे तो ये पैकेज और हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो पैकेज और हो जाएगा। उनके ऊपर आने वाले बयानात में इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा, ताकि जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो सूरह मुज़म्मिल से कैसे नफा उठा सकते हैं। और वो हजरात जो ये वाला मकाम पहले ही तय कर चुके हैं, अब उनको आगे चलाना है, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह आगे मैं बयानात के अंदर वाज़े करूंगा कि उन्होंने आगे कैसे चलना है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं परेशान हाल, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुख में बरकत अता फरमाए। घरों में, अस्पतालों में जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बिलखसूस आज का बयान उन लोगों तक अल्लाह पहुंचा दे, हमारी सदा को, हमारी आवाज़ को, जो बीमार हैं, आमलीन के हाथों लुट गए हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं। अगर आज की बातें आपकी ज़रूरत हैं तो आप भी नफ़ा उठाएं, और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप पहले से कोई और अमाल कर रहे हैं, अल्लाह मुबारक फरमाए, आप अपने अमाल को जारी रखें। तो आज के बयान को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो अमलियात की दुनिया में आकर उलझ गए हैं या आमलीन ने उन्हें गलत रास्ते पर चढ़ा दिया है, या